اور بڑے شوق، اس میں آپ نے بڑے شوق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور محنت کرنی ہے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. صبح بھی میں نے عرض کیا تھا سارا کا سارا، اس میں سے اردو میں نے عرض کر دیا تھا آپ کا سب سے زیادہ واسطہ جس بندے سے پڑھنا ہے درس نظامی والے جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیرا ساتھ والے بھی جائے گا، تیرا ساتھ کو بھی 1 گھنٹہ میرے ساتھ ہوگا. اس میں سے اگر 2.5 گھنٹے ان کے ہیں تو اس میں سے 1 گھنٹہ میرے ساتھ جو ہے 60 منٹ وہ میرے ساتھ ہوگا. اور درس نظامی والے تو روزانہ جو ہیں وہ کتنی دیر جو ہوں گے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو 90 منٹ میرے ساتھ 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ ہوں گے. 3 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹے جو ہیں وہ میرے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھنے کے. تو آپ لوگوں نے جو کریں گے اس میں سے تو یاد رکھیے گا، یہ جو آپ جس راستے پر چلے ہیں اس میں کیا ہے، آپ کو مشکلات بھی پیش آئیں گی. اس راستے کے اندر مشکلات ضرور آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہ آئیں. آپ کہیں کہ جناب ہم بغیر مشکلات کے، بغیر کسی اس کے ہم چلتے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں مشکلات یقیناً آئیں گی. ٹھیک ہے. اور اس میں سے کیا ہوتا ہے، آپ نے جو ہمت والا ہوتا ہے نا وہ آگے چلتا ہے. جو ہمت والا ہوگا وہ چلتا جائے گا، اور جو ہمت کے بغیر ہوگا وہ بیچارہ رہ جائے گا. بہت سی دنیا کیا ہوتی ہے، کام کو شروع کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن منزل مقصود تک جو پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، منزل مقصود تک. اب مشکلات سے کیا مراد ہے؟ مشکلات کی میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ آپ کو ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو روزانہ دینا پڑے گا. آپ کو ٹائم روزانہ 3 گھنٹے نکالنا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ ایک آپ کی قربانی ہوگی اس میں سے. تو ٹائم کی قربانی آپ کی ہے ہی ہے. اس کو لائٹس کو نا، ایک لائٹ کو بند کر دیں، ایک لائٹ کو بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. وہ یو پی ایس بھی ہے جو آپ دے رہے ہیں، آپ کو نہیں، لائٹ نہیں خراب. یو پی ایس پیچھے سے وہ ایک لائٹ تو پیچھے سے وہ آ رہی ہے نا، بار بار آ رہی ہے، وہ نہیں خراب ہے نا، اس لیے وہ یو پی ایس بھی پھر اس کو نہیں وہ کر پا رہا. تو یہ تو آپ کو کیا ہونا ہے کہ ایک تو آپ نے روزانہ ٹائم دینا ہوگا. لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی آپ کو، ان کی باتوں کو آپ نے برداشت بھی کرنا ہوگا، اور محنت بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لازمی آتی ہیں اس راستے کے اندر. ہم نے جب شروع کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہو رہا. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہی ہیں مجھے جو ہے، اور جن صبح بھی اگر ہوں گے تو انہوں نے سن لیا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک تعارف ہونا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا واسطہ اتنا روزانہ کا 1.5 گھنٹے کا یا گھنٹے کا واسطہ پڑھنا ہے، اس استاد کے بارے میں کچھ نہ کچھ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. تو نام جو ہے وہ میرا محمد اسد نام ہے میرا، محمد اسد خان جو ہے. ہم بیسیکلی خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. یو ٹی پشاور سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے عالم کا 8 سال کا کورس کیا تھا. جامعہ جیسے فراغت ہوئی الحمدللہ ٹاپ کیا تھا. تقریباً سارے سالوں کے اندر چلتا رہا اس طرح معاملہ. 2 سال کا مفتی کا کورس کیا، وہ الحمدللہ ٹاپ کیا. MBA فائنینس، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے یونیورسٹی سے، وہ ٹاپ کی میں نے. پوری یونیورسٹی جو ہے اس میں سے 4 آؤٹ آف 4 CGPA رہا. 3 سال میں نے جو ہے حلال سرٹیفکیشن ایک ملٹی نیشنل کے ساتھ بھی کام کیا. جامعہ کے اندر رہتے ہوئے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ بھی جو تھا ملٹی نیشنل کے اندر بھی کام کیا. جامعہ کے اندر بھی مختلف اسباق پڑھا رہا ہوں، صبح سے لے کے رات تک جو ہے. بس صبح 5:30 سے شروع ہوتے ہیں اسباق، تو ابھی آپ کے ساتھ 10:30 ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے رات کو تقریباً 11:30-12 تک سبق جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے تو صبح 5:30 سے اس طریقے سے رات تقریباً 11:30 یا 12 جو ہے، جو بھی وہ ہوگا ٹائم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر لگا لیا. پہلے اتنا وہ نہیں تھا، دینی ذہن نہیں تھا کہ جی کوئی اس طرح کی کوئی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جی مدرسے میں آنا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کسی کو، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کے لیے چنتے ہیں. اس لیے
آپ لوگ پہلے ایک چیز کو کر لو، آپ یہ بھی یاد رکھنا، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جس میں انسان آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے ذہنوں میں ابھی سے یہ ڈال دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی آپ کو کیا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور نعمت کو باقی رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ شکر بہت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے اندر کوئی کمال تھا، ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا، بہت سی دنیا ہم سے کئی گنا اچھی، نیک، دیندار، وہ لوگ اس راستے کے اندر نہیں آتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اس راستے پڑھنے پڑھانے کے اندر آ گئے جی، چلو اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کیا تھوڑی باتیں ہیں کہ ہم بار بار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہوں گے، گرامر کو پڑھ رہے ہوں گے، تو مختلف چیزیں جو ہیں، یہ تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، تو ان کی توفیق سے سارا کام ہوا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے شکر خوب کرنا ہے اس کے اندر سے، اور اب کیا کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جما لینا ہے، بٹھا لینا ہے کہ بھائی اب آ گئے ہیں نا، تو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ہمت بھی ٹوٹے گی، سبق یاد بھی نہیں ہو رہے ہوں گے، بہت سی چیزیں چل رہی ہوں گی، لیکن کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چنا ہے اس کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، ناشکری کا کیا مطلب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت انسان کو دیں اور انسان کیا کر لے، اسے منہ موڑ لے، اس سے منہ موڑ لے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ناشکری ہوتی ہے اس میں سے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اتنی بہت اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے کے لیے، یا دین کی اس میں سے دین کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بٹھا دیا، جو آپ بیٹھ کے سن رہے ہو اس میں سے، یہ ان کی ایک وہ تھی، ایک نعمت تھی، اور الحمدللہ آپ کو ایک ایسے ادارے کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوا جو پوری دنیا کے اندر کیا ہے، جانا پہچانا ہے، اس کا کام پوری دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں جامعہ اشرفیہ کو، اور وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دینی خدمات آپ کو دنیا کے کونے کونے کے اندر جامعہ اشرفیہ کے فاضلین ملیں گے، دنیا کے کونے کونے کے اندر جامعہ اشرفیہ کے فاضلین جو جامعہ اشرفیہ سے پڑھ کے پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ خدمت کر رہے ہیں، تو ایسا ایک ادارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ایک وہ دی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہوئے ہو، ٹھیک ہے، جو ایک بڑے الحمدللہ ایک معتدل سمجھدار چیزیں کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم نے کیسے چلنا کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ، یہ ایک اس لیے اس پہ تو شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ، اور اس پہ کیا نہیں ہونا کہ جی جب آپ آؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں پریشانیاں آپ کو چند دن ہوگا کہ آپ کہو گے اچھا جی یہ چیزیں ہم نے رٹے لگانے ہیں، ہم نے چیزیں یاد کرنی ہے، یہ کیوں ہم یاد کریں، بھئی ہم بھی بیٹھ کے، آپ ابھی بیٹھ کے جو ہے مثال کے طور پہ اگر میری باتیں سن رہے ہو تو آپ بھی کیا کر سکتے ہو، کوئی ڈرامہ شرامہ بھی دیکھ سکتے ہو اس ٹائم کے اوپر، کسی اس میں سے بھی ہو سکتے ہو، اس سے ساری دنیا لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ بھی بیٹھ کے وہ کر سکتے ہو، تو یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے کوئی آپ اس میں سے آپ وہ کر، تو بعض دفعہ انسان کا دل ایک آتا ہے کہ بھئی میں کدھر وہ ہوں، باقی میرے دوست وغیرہ اور گھر والے وہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم سبوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو، وہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو کیا کرتی ہیں، وہ انسان کو بھاگ لگاتی ہیں، بھاگ لگ جاتے ہیں انسان کی قسمتیں جاگ جاتی ہیں، قربانی کے بغیر جو ہوتی ہے نا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ اپنے وقت کی، اپنی اور مشاغل کی وہ قربانیاں دے کے جو ہے نا آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں جو ایک سکون آئے گا، وہ ایک سب سے بڑا جو انسان کو پہلا جو ریوارڈ ملتا ہے نا اس کے اندر، اس دین کے اس میں سے، وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں سکون عطا کرتے ہیں، کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ جب بار بار یہ پڑھ رہے ہوگے، محنت کر رہے ہوگے، کوشش کر رہے ہوگے، تو آپ کو ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تو کیا ہے، سکون کی ایک وہ، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نافرمانوں کو کھلاتا ہے
नाफरमानों को पिलाता है, तो क्या वो अपने फर्मा बरदारों को वैसे ही छोड़ देगा? क्या वो वैसे ही छोड़ देगा? बात ये होती है कि वो हम पूरे तौर पे लगे नहीं होते, या हम जो होते हैं ना, बस दो दो कश्तियों पे सवार होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं, कभी इधर देख रहे होते हैं। इस वजह से हमें ऐसा हो रहा होता है। अगर हम सही माना में अल्लाह ताला की तरफ लग जाएं, अपने आप को इल्म दीन के अंदर लगा लें, तो इंशाल्लाह आप उनके जो है ना, दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा, और जो है ये लिखा भी है किताबों में, वाक़या भी लिखा हुआ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा उनको, और जब ख्वाब में देखा तो उसने पूछा कि जी आपका क्या मामला, क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि मेरी पेशी हुई अल्लाह ताला के दरबार के अंदर। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मोहम्मद तुम क्या मांगते हो, क्या मांगते हो? तो कहते हैं मैंने अल्लाह ताला से ये वो किया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक फ़कीह थे, बहुत बड़े फ़कीह, ठीक है ना, और बड़ा अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया दीन का जो है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मेरी बख्शिश कर दीजिए, मेरी बख्शिश कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद, अगर तुम्हारी बख्शिश ना करनी होती तो हम तुम्हें इल्म दीन ही क्यों अता करते? अगर तुम्हारी बख्शिश ना करनी तो तुम्हें हम इल्म दीन ही क्यों देते? तो हमने जो तुम्हें इल्म दीन दिया, तो इसका मतलब ही क्या था? कि ये क्या था, तुम्हारी बख्शिश ही का तो वो था। तो इल्म दीन क्यों देते अगर बख्शिश ना करनी होती तो? ठीक है ना। तो और इसे हदीस में भी आता है कि मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, कि जो एक ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो इल्म की तलाश में निकलता है, तो सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके जन्नत के रास्ते को कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो इल्म दीन का रास्ता बुनियादी तौर पे क्या है? वो जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता। देखो, कुरान क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम है। तो वो क्या है? वो कौन पढ़ेगा? वो इल्म दीन वाले ही तो क्या कर रहे होते हैं, उसको पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे होंगे, इल्म दीन जो सीखने के लिए निकले हैं। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, और है तो वो भी अल्लाह ताला ही की, लेकिन वो क्या होता है, हुजूर के अल्फाज होते हैं वो। तो वो क्या है? अब वो आप पढ़ रहे हो, इस तरह की और चीजें वो कर रहे हो, ठीक है ना। पढ़ाने वाला आपका हो सकता है मेरी तरह का कोई हो, लेकिन जो आप चीजें पढ़ रहे होगे उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो क्या है, वो बड़ी आला चीज है। पढ़ाने वाला हो सकता है कि ऐसा उसकी वो ना हो, लेकिन जो चीज पढ़ रहे हो वो बड़ी आला चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें तो आप क्या करो, कि अपने आप को क्या करो, लगा लो इस रास्ते के अंदर। कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते के लिए, अगर हमें ये देखो, कभी इंसान के ज़हन में हल्का सा ख्याल आता है, और वो ख्याल इंसान की जिंदगियां बदल दिया करता है। हल्का सा ख्याल जो होता है, मैंने सुबह भी अपना एक वो भी सुनाया था, वाकया भी सुनाया, लेकिन आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि बाज उसमें सुबह ना हो। मैं जब पढ़ता था, मैट्रिक की बात है, मैट्रिक में था, तो मेरे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैंने मौलवी बनना है। यकीन करें, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैंने मौलवी बनना है, ख्वाब में भी नहीं। मैं तो वो था जो मौलवियों को बुरा भला कहता था। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मौलवी बनूंगा। हुआ ये कि एक जो थे वो मेरे भाई के दोस्त थे, तो वो वो जो थे, मेरा भाई इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहा था आगे, इंजीनियरिंग की हुई थी, जॉब कर रहा था, फिर आगे एमएससी के लिए जो स्कॉलरशिप के ऊपर जो बाहर जा रहा था, तो पढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो जामिया शफी के शेखुल हदीस थे, मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे और मेरे शेख भी थे, मेरी ज़िंदगी जो तब्दील हुई उन्हीं की बदौलत जो है अल्लाह ताला ने वो की। तो वो क्या हुआ कि बस ठीक है इसमें, तो उन्होंने उन्होंने एक कैसेट जो है ना, 3 कैसेटें जो है ना, वो ला के दी मेरे भाई को कि भाई आप सुन लो। मेरे भाई ने तो नहीं सुनी, मैंने सुन ली वो कैसेटें, मैंने सुनी कैसेटें। अच्छा, जब मैंने जो ही सुनी ना, तो मेरे दिल की एक अजीब सी एक वो कैफियत हो गई। मैंने तो सोचा हुआ था कि जी, वालदा था कि जी डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, जो है ये जो है डॉक्टर बनेगा। बहुत ज्यादा शौक था उनको कि जी जो छोटा बेटा है, वो बड़े भाई क्योंकि इंजीनियर, बहनें डॉक्टर्स हैं, तो छोटा जो है, मैं सबसे छोटा हूँ,
6 بہن بھائیوں کے اندر تو سب سے چھوٹا تو یہ میرا بیٹا جو ہے نا، والدہ کا تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے. تو ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ چلیے کہ ڈاکٹر بن جائیں گے جو ہے، ٹھیک ہے جو ہے، دنیا کمائیں گے دنیا کے اندر. میں سوچتا بھی یہ تھا کہ دنیا کا ٹاپ موسٹ جو ہے نا، میں نے کیا بننا ہے، دل تم سوچا کیا بنو گے؟ میں کہتا کہ میں کارڈک سرجن بنوں گا، دل کا ڈاکٹر جو ہے، جو سرجن جو ہے. اور دنیا کا میں نے ٹاپ موسٹ سرجن بننا ہے، دنیا کا ٹاپ موسٹ بننا ہے. میں یہ ایک ہی وہ چیز کرتا تھا، ٹاپ موسٹ بننا ہے سرجن، جو بھی مجھے کہے. تو وہ جو ہے بس وہ کیسے سنی تو ایک دم اچھا. اتنی حالت اللہ معاف کرے، نماز تک نہیں تھی، نماز تک نہیں تھی. اور ہمارے گھر میں کوئی وہ نہیں تھی، سختی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کیونکہ میری پشتوں میں بھی کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تو نماز کے اوپر بھی کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو نہ پڑھو فلاں جو ہے. تو میری تو حالت ایسی تھی. تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا. تو رات کو سوتا تھا تو سوتے وقت کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جب سوتا تھا تو رات کو ایک دم نیند، رات کو جیسے بندہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے کبھی، یار تم کیا کر رہے ہو، تم دنیا کے اندر اتنی محنت کر رہے ہو اتنی زیادہ. اور میں بہت پڑھتا تھا، یہ بات وہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ میرا وہ تھا کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے. میٹرک جو ہے میں نے ٹاپ کرنا ہے، ایف ایس سی میں نے ٹاپ کرنی ہے. وہ ہمیشہ سے میں بڑا وہ رہا ہوں کہ ہر کام جو ہے نا، جو بھی کرنا ہے تو وہ ایکسلنس کے ساتھ کرنا ہے. یہ میری بس ایک بڑا ایک مسئلہ رہا میرے ساتھ جو ہے. تو جی میں نے میٹرک ٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرا بڑا بھائی بھی ٹاپر ہے بورڈ کا، اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا ہوا تھا، گولڈ میڈلسٹ ہے. تو میں وہ تھا کہ جناب میں کیا کروں گا، میں میٹرک کے اندر ٹاپ کروں گا، پھر میں اس طرح جو ہے نا. تو میرے ذہن کے اندر یہ وہ ہوتی. تو مجھے اب خیال آنے لگے کہ یار چلو ٹاپ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا، تم اگر ٹاپ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا کیا ہوگا، مر جائیں گے تو مر گئے تو پھر کیا، کدھر جاؤ گے. وہ تو وہ جو ہے نا، وہ کیا ہوتا تھا، میں یہ اس چیز کے اوپر ہو جاتا تھا. تو وہ جو تھا نا اس طرح بڑا چلتا تھا. تو راتوں کو اٹھ رہا ہوں پریشان ہو رہا ہوں، کیا ہوگا کیا بھائی. اچھا پھر میں کہتا تھا یار یہ مولوی جن کو میں برا بھلا کہتا ہوں، یہ مولوی یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے قیامت کے دن، یہ مولوی ہم سے آگے نکل جائیں گے. یہ کیوں نکل جائیں گے؟ تو اپنے ساتھی میں جنگ چل رہی ہوتی تھی اندر ہی، روزانہ کی ایک جنگ چل رہی ہوتی تھی، روزانہ اس طرح ہی چل رہا ہوتا تھا. گھر والوں نے کہا کیا کرنا ہے، میں نے کہا میٹرک کر کے میں نے کیا کرنا ہے، مولوی بننے جانا ہے جی. میں نے کہا اچھا مولوی بننے جانا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے تو مولوی بنے گا. میں نے کہا نہیں جو مرضی ہے بننا میں نے مولوی ہے. آپ جو ہے یہ مولوی جو ہے نا کیا ہو جائیں گے، یہ آگے نکل جائیں گے. میں نے بھی جا کے کرنا مدرسے کے اندر جانا ہے، میں نے مولوی بننا ہے. اچھا میٹرک کیا، بڑے اچھے ٹاپ نہیں میں کر سکا تھا لیکن مارکس میرے بڑے اچھے آ گئے. ایف ایس سی کے اندر جی ان کا جی چلو جی ڈاکٹر پری میڈیکل لو، پری میڈیکل کے اندر گئے. لیکن میرے اندر ایک وہ جنگ چل رہی تھی مسلسل جو ہے. وہ میں نے ایف ایس سی میں پڑھائی میں نے کم کر دی. ایف ایس سی میں نے واقعی پڑھنا کم کر دیا. میں نے کہا یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ تو مجھے مولوی بننے نہیں دیں گے اگر میرا میڈیکل میں داخلہ ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو نا اپنے ساتھ ہی ایک گو کے جس میں ہوتے ہیں نا وہ ایک ٹین ایجز ہوتی ہیں، انسان وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹین ایجز جو ہوتی ہیں اس لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں. انسان یہ سمجھتا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، باقی جو میرے ماں باپ مجھے بول رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو میرے ساتھ اب یہ کہانی چل رہی تھی کہ جی میں نے کہا کہ بھئی نمبر نہیں آئیں گے تو فلاں ہو جائے گا. مارکس واقعی اتنے زیادہ اچھے نہیں آئے، لیکن انہوں نے کہا چلو جی ٹیسٹ تو میڈیکل کا، میڈیکل کا ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی. اگر کہ وہ کرتا تو میں میڈیکل میں بھی پہنچ جاتا. نہیں ہوا. میں نے کہا جناب نہیں ہوا، میڈیکل میں نہیں جا سکا. تو اب مجھے آپ کیا کریں مولوی. انہوں نے کہا والد صاحب نے کہا کہ وہ بی اے کے فارم لے آئے اور کہا کہ بی اے کرے گا، بی اے کر کے ایل ایل بی کرو گے تم، اور جو ہے نا تم کیا کرو گے، تم جج کا ایگزام دو گے، تم جج بنو گے. ہاں میں نے کہا یہ کیا حساب ہے، اسے تو میں کیا ہو جاؤں گا، یہ پھر پھنس گیا ہوں. میں نے کہا نہیں جی میں یہ ایل ایل بی شیل ایل بی نہیں کرتا ہوں. میں نے جو ہے نا بس ایڈیشنل میتھس کر لیتا ہوں. چلیں جی ایڈیشنل میتھس بھی میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں مرچنٹ نیوی میں جاؤں گا 2 سال کے اندر، میں کر کے میں فارغ ہو جاؤں گا. بس 2 سال کے اندر میری مرچنٹ نیوی کے اندر سے وہ ہو جائے گا اور بس وہ آسان ہے. مرچنٹ نیوی کے اندر سے وہ پھر شپ کے اوپر کوئی 5-6 سال لگا لیں گے اور کیپٹن وغیرہ بن کے 7-8 سالوں کے اندر جو ہے
پیسہ ویسا کما کے پھر جو ہے نا پھر میں والدین مجھے وہ چھوڑ دیں گے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے مرضی کی جو ہے. تو میں نے کیا ایڈیشنل میتھس جو تھا وہ بیسیکلی مرچنٹ نیوی کے لیے کیا تھا. مرچنٹ نیوی میں سلیکٹ ہو گیا، میں سلیکٹ ہو گیا. لیکن انجینئرنگ کے اندر بھی میرا داخلہ ہو گیا جی. میں مکینیکل کے اندر چلا گیا. وہاں پہ پھر میرا تعلق قائم حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے بہت لکھا اور ان میں سے میں نے کہا کہ جی مجھے اس طرح شوق ہے. وہ کلاس جب میں نے جب کیا ہوا کہ وہ اس طرح چلتا رہا اور جناب بس وہ زندگی پہ میں داڑھی شاڑھی رکھی اور زندگی جو ہے نا وہ نمازیں داڑھی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہو گئیں پھر. اور حضرت سے میں ملنے کے لیے آتا رہا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ انجینئرنگ کمپلیٹ کر لیں. انجینئرنگ کمپلیٹ کی، وہ بھی بڑے اچھے مارکس کے ساتھ کی. یونیورسٹی کی طرف سے بھی آفر تھی کہ آ جاؤ لیکچر کے لیے آ جاؤ. مدرسے کے اندر خیر پہنچ ہے. جب مدرسے میں پہنچے تو پھر کیا ہوا کہ مدرسے کے اندر پہنچ کے اب جو پہلا جو 1 ڈیڑھ ہفتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا جیسے ہے نا یہ آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوگی. جیسے ابھی بھی آپ کے اندر جو ہے نا آج سے یہ چیز شروع ہو جائے گی جنگ. یار میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کیا اس میں سے کیا ہوگا، کیا کیسے چلے گا، کیسے جو 6 سال سوچ رہے ہوں گے تو 6 سال کیسے چلیں گے. جو 2 سال سوچ رہے ہوں کریں گے یار 2 سال کیسے یہ کریں گے، ہم کس طرح چلیں گے. یہ جو ہے تو یہ آپ کے اندر جنگ چلنا شروع ہو جائے گی. میرے ساتھ بھی کیا ہوا، اتنے سالوں کی ایک وہ جو تھی ایک وہ جو تھا ایک سوچ تھی. وہ جب مدرسے میں پہنچے تو وہ ایک جنگ جو ہے نا وہ مدرسے میں آتے ہی شروع ہو گئی. اب مدرسے میں پہنچے لاڈ پیار کے تو بڑے ہم وہ تھے، لاڈلا تھا میں بڑا. اب مدرسے میں آئے تو آگے اب کیا کریں گے بھائی، زندگی کیسے گزاریں گے، کیا ہوگا. اور زمین پہ سونا ہے یار. اچھا جی یہ فلاں جو ہے نا پھر جو ہے اس طریقے سے کس طرح گزارا کیسے ہوگا. نیچے بیٹھنا پڑے گا. نیچے ہی مسجد کے اندر جو ہے نا صبح 7 بجے سے یا 7:30 سے کلاسیں شروع ہوں گی، رات 11 بجے تک کلاسیں ہوں گی. تو اب جب وہ کام شروع ہوا تو 1 2 دن تو کہتے ہیں نا بندہ شروع میں تو بڑے جذباتی ہو کے آ جاتا ہے. پھر 2 دنوں میں انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں. وہ جذبات جو ہوتے ہیں نا تو اب آہستہ آہستہ پھر کیا ہونا شروع ہوتا ہے، واپس انسان کی ایک وہ شروع ہوتی ہے. اب مدرسے کے اندر جی کھانا بھی جو ہے نا اب گھر میں تو جو ہوتا تھا جو دل کر رہا ہے کھانے کو تو وہ کہہ دیا تو جی گھر میں وہ کھانا مل رہا ہے. ادھر تو جو ہے جو پکا ہوا ہے وہی کھانا ہے، چاہے ٹنڈے ہیں چاہے کوئی اور سبزی ہے، بینگن ہے، جو مرضی ہے. اب آپ کیا کرنا ہے، بینگن ٹینڈے سب کچھ. بینگن میں کھاتا نہیں تھا بالکل نہیں. ٹینڈے تو پھر میں تھوڑا بہت کھا لیتا تھا کہ یہ ٹینڈے جو ہے یا بھنڈی ہو گئی، ٹینڈے ہو گئے. لیکن بینگن میں کبھی ابھی تک نہیں، بینگن نہیں کھاتا میں، نہیں کھاتا بالکل جو ہے. اب وہ بینگن بھی بنے ہوئے ہیں تو اب کیا کرو یار، بینگن جو ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے. لیکن کھاؤ جی، جو روٹی بنی ہوئی ہے وہی کرنی ہے. جیسی چائے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ چائے جو ہے وہ پیو تو وہ پانی اس میں پانی کی طرح تو دودھ کی طرح. اس میں اب یہ ہمیں تھوڑا سا ایک وہ ہو رہا تھا کہ یار یہ کدھر سے چائے کدھر سے کہاں سے شروع کہاں سے ہو رہی ہے یہ جو ہے. تو اب وہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی. اور تو وہ جو تھا نا اچھا پھر سر یہ نہیں ہے کہ کھانا کھا کے چلو یہ چلو بھاگ گئے، نہ نہ نہ. اب کیا کرنا ہے، دسترخوان بھی صاف کرنا ہے اور وہ باریاں بھی کرنی ہیں، برتن اٹھا کے لے کے جانے ہیں سارے کے سارے. اور وہ کرنا ہے. 150 طالب علم ہوتا تھا تو ان کی اب کیا کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، کھانے بھی ان کو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کھانا بھی دینا ہے. اس میں سے کر کے وہ ہوتی تھی باریاں ہوتی تھیں ہماری جو ہے. لیکن اب یہ 7 چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو اب اندر سے اندر نہ کیا ہونے لگ پڑا یار. اچھا جی کمرے کی صفائی بھی باری بھی ہوگی، فلاں بھی ہوگا، یہ کام بھی مجھے کرنے پڑیں گے. اندر اندر اب جنگ شروع ہو گئی تھی. جنگ شروع ہو گئی. اور رہی سی کسر کیا رہی، وہ جو مدرسے کے اندر کیا ہوا تو رہی سی کسر کیا ہوا، استادوں کے ساتھ جب بیٹھے پہلا دن ہی تھا، پہلا دن ہی تو وہ کیا ہوا کہ پہلے دن وہ میرے دوست ہیں اور میرے استاذ بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جی اسد صاحب. میں نے کہا میں تو پڑھا، میں تو کہا میں تو دوست ہیں بڑے. انہوں نے کہا سبق سنانا ہے آپ نے جو ہے نا، سبق پہلے دن ہی جو ہے پہلے دن ہی جو سبق دیا انہوں نے وہ کیا سبق کیا دیا. اور اسی کلاس میں کہا کہ ابھی یاد کر کے سناؤ مجھے ابھی سر. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو مجھے انہوں نے سبق کیا دیا. وہ سبق جو تھا جو میں نے یاد کرا تھا یہ علم صرف کے اندر صرف میں نے باب اول صرف صحیح ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یا پھر چوں اثر کو زن مارنا.
ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا لكن مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب ولم يضرب 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 والنهي أن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب وظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب ولا منه مضرب مضربان مضارب مضرب مضربة مضربتان مضارب مضرب مضربة أفضل تفسير مذكر منه أضرب وضربان يضربون أضارب مضرب والمرسل منه ضربة ضربان ضربيات ضرب ضرب في التعجب منه ما أضربه أضرب به وضربه يضرب. یہ پہلے دن کا سبق جو ہے نا انہوں نے کہا چلو جی اسد صاحب یاد کیجیے. تو میں تو کیا تھا ادھر ہی جو ہے نا میرے تو دماغ ہی وہ ہونے لگ پڑا کہ یہ بھائی مجھے بتائیں تو صحیح یہ ہے کیا چیز کیا ہے یہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں جو میں تو لاجک میتھس پڑھ کے وہ فزکس میتھس اور ہر چیز لاجک انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو وہ لاجک ہونی چاہیے اور میں سب سے بڑا بابا ہوں کے اندر جو ہے وہ باقی چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہنستے تھے میرے اوپر فلاں جو ہے نا وہ بابا جی جو ہے نا مجھے کہتے تھے بابا تھے کہ جی بابا جی جو ہے نا. تو اب جی میں وہ کروں کہ جی باب اول صرف صغیر کی کیوں ہو رہا ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب میں کیا یہ کیا چیز کیا ہے مجھے آپ بتائیں اس کی لاجک کیا ہے یہ باب اول صرف صغیر کیوں کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کیوں کہہ رہے ہیں صحیح اسباب یہ بھی اب جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا آپ لوگ بھی ایک وہ ہوگا یار یہ چیزیں کیا ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ان کو تھوڑی بہت وہ ہوگی کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. تو میں پہلے دن سے کیا کرا تھا لاجک کے اوپر تو مجھے استادوں نے کہا یار کہ چپ کرو بھائی لاجک شاجک کو چھوڑو اور تم نے کیا کرنا ہے تم جو ہے نا ایک وہ کرو اپنے جو ہے بس یاد کرو. میں کہا کیسے یاد کرو بھائی ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے دنیا کے اندر جو ہے لاجک ہوتی ہے. میں کہا بھائی یہ لاجک شاجک ہمیں نہیں پتا تم نے کیا کرنا ہے یہ یاد کر. اب وہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے اس میں سے تو دو تین دنوں میں کیا تھا وہ جو نا جو خمار چڑھا ہوا تھا نا وہ اتر گیا تھا. اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں یار بھاگ جائیں واپس چلتے ہیں ایسے ادھر کدھر کس نے کہا تھا میرے دوست جو ہے نا وہ باہر جا رہے ہیں ایم ایس کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے چل جائیں گے مجھ سے نالائق ہیں وہ جا رہے ہیں میں جو نا مجھے کیا تو تک پڑی ہوئی ہے مجھے تو جو ہے بڑے اچھے اسکالرشپس کی بھی وہ ہے میں باہر جاتا ہوں بس باہر جا کے کر لیں گے یہ پڑھ کے جو ہے نا بعد میں کر لیں گے پی ایچ ڈی کے بعد پڑھ لیں گے کون سا کوئی وہ ہے. اب اپنے آپ کو نا اپنے آپ کو تسلیاں میں دے رہا ہوں اندر اندر جو ہے پی ایچ ڈی کے بعد بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا کوئی تھوڑا ہی کوئی وہ ہے زندگی پڑھی ہے مدرسے کی زندگیاں بھی بڑی وہ ہوتی ہیں بندہ کر لیتا ہے کون سا ایسا مشکل کام ہے. تو گھر سے پڑھا کریں گے جاب کروں گا اور پھر ساتھ ساتھ اس طرح سے پڑھ لیا کروں گا. اب یہ میرے اندر وہ چل رہی تھی گیم ساری اور جب صبح سے لے کے رات تک وہ بیٹھنا بھی ہے تشہد کی طرح بیٹھو کلاس کے اندر جی اب وہ کلاس 7:30 سے ہوتی تھی 7 سے جو ہے 12 بجے تک کلاس جو ہے وہ 5 گھنٹے جو ہے وہ اب وہ ایسے بیٹھنا تو میرے تو گھٹنے کیا ہو گئے جواب دے گے مسلس فل ہو گئے گھٹنے جواب دے گے. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں باتھ روم جایا کرتا میں چیخیں مارا کرتا تھا میں باتھ روم کے اندر نیچے بیٹھ نہیں سکتا تھا باتھ روم میں کیونکہ وہ یہاں پہ وہ انڈین اسٹائل کموڈز ہوتے ہیں اپنے انڈین اسٹائل جو ہے تو جب وہ تھا باتھ روم کے اندر تو وہ تھا نہیں کہ جی چلو سیٹ والا کموڈ میں تو میں چیخیں مارا کرتا تھا باتھ روم کے اندر بیٹھ نہیں سکتا تھا کیا کروں میں. اور ایک ہفتے کے اندر اندر کیا ہو چکے تھے اسد صاحب جو تھے وہ پورے بھاگنے کی تیاریاں کر چکے تھے کہ جناب نکلنا ہے. اوپر سے مجھے فون آ گیا جی جامع الرشید کراچی سے جو ہے جناب اب 4 سال کے لیے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا 4 سالہ کورس میں آ جائیں اب میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوں یار ادھر جو ہے نا میں وہ ہوں ادھر سارے گریجویٹس ہوں گے ڈاکٹرز اور انجینئرس ہوں گے مہینے کا 5 اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں فلاں کریں. اب میری ایک اور جنگ اندر اندر چل رہی تھی یہ میں اندر اندر لیکن میں کسی کو اوپر سے نہیں پتا وہ ساری ایک وہ ہے سبق یاد نہیں ہو رہا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی گردان سنا یہ میں نے ایک ہفتے میں یاد کی تھی یہ پوری جو ہے جس کو ایک دن میں یاد کرنی تھی جو یہ میں نے ایک ہفتے میں یاد کی تھی. تو وہ ہنسا کرتے تھے میرے سارے کہتے یار میں گسان کہتا یہ سنو جو مجھ سے اب سنو ذرا گردانے جو ہے نا یہ سنو ذرا باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد سید. تو اب وہ کیا تھا یہ ساری چیزیں چل رہی. تو ہمارے ایک استاد صاحب ہیں مفتی حسن صاحب دام برکاتہم جو ہیں بڑے شفیق استاد اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ آدمی ہیں. استاد جی عمرہ کر کے آئے تو استاد جی جب وہ ہوا تو میں استاد جی سے ملا تو استاد جی بڑا محبت کے ساتھ پیش آئے بہت زیادہ. جب محبت کے ساتھ جب پیش آئے تو میرا دل کیا ہو گیا میرا دل آ گیا کہ جناب یہ سوچا نا کوئی بعض بندہ جو کیا کر لیتا ہے بندے کا دل جیت لیتے ہیں پہلی ملاقات کے اندر ہی. تو میں نے کیا کیا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بس ایسے استاد بھی ہیں اب ایسے استاد ہیں تو اب ایسے استاد جی نے کہا کہ بھائی وہ صرف ہفتے میں 2 دن آیا کرتا ہے میں پڑھانے کے لیے شام کے وقت
میں نے کہا کہ پوچھا نام پوچھا مجھ میں نے کہا اسد. سر نے کہا بھائی اسد اب آ گئے ہو نا تو اب جانا نہیں. ویسے ہی ان کو نہیں پتا تھا. میں نے تھوڑا سا اتنا کہا کہ دل نہیں لگ رہا میرا جو ہے نا. ان کو بھی ساری کو بھی پتا تھا کہ شروع میں کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے مشکلات پیش آتی ہے. میری بات آپ گھر سے دور ہوتے ہو. اب میرے گھر والے جو تھے تربیلا میں رہتے تھے, تربیلا ڈیم جو ہے. میں اتنی دور لاہور کے اندر جو ہے وہ آ گیا پڑھنے کے لیے جو ہے. تو اب وہ تھا پہلے پشاور میں پڑھتا تھا تو پشاور سے جو تھا ہر ہفتے گھر چلا جایا کرتا تھا. پھر فرائیڈے کو گھر چلا جاتا تھا, سنڈے کو واپس ہو جایا کرتا تھا جو ہے. تو ہمیں تو عادت ہوئی ہوئی تھی کہ جناب اب ادھر کیا کرنا ہے یار, کپڑے بھی دھونے ہیں, ادھر سارے کام خود کرنے ہیں, سب کچھ جو ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہفتے بعد لے جاتے والدہ جو ہیں کپڑے دھو کے استری وغیرہ ہو کے ساری چیزیں ہمارے لیے تیار ہیں اور بیگ اٹھایا اور پہنچ گئے جناب. تو اب یہ جو تھی نا پھر تو میں نے اپنے آپ سے ایک تہیہ کیا. میں نے کہا بھائی اسد اب واقعی بھاگنا نہیں, بس اب آ گئے ہو نا. اچھا, اور میرے اندر ایک تھوڑا سا ایک ڈر بھی تھا. وہ یہ تھا کہ میں بھاگا نا اگر تو میرے دوستوں نے میرا بڑا مذاق اڑانا ہے, دوستوں نے مذاق بھی اڑانا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا جو وہ تھے تم تو بڑے بڑے وہ کرتے تھے, نعرے مارا کرتے تھے جی مدرسے میں جاؤں گا, فلاں کروں گا, یہ کروں گا, پڑھوں گا, میں 8 سال وہ کروں گا, پڑھوں گا, مفتی بنوں گا. تم تو بڑے نعرے مارا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور تم یہی وہ ہوتا تھا تو کوئی جاب بھی کوئی اپلائی کر جاب کے لیے کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا, میں اپلائی نہیں کرتا. کہتے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا بھائی تم نے تو ویسے بھی مولوی بننا ہے, میں کیا کرنی ہے جاب, تو میں تو کوئی جاب شاب نہیں کرنی, میں تو مولوی بننے جاؤں گا. تو وہ کوئی کسی جگہ کے اوپر اپلائی نہیں کیا, وہ ایک جگہ بھی کہیں اپلائی نہیں کیا تھا جاب کے لیے. کیونکہ میرا کیا تھا, میرے ذہن کے اندر ایک ایسی ایک وہ تھا نا کہ بس ایک ہی چیز مجھے نظر آ رہی تھی, اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بس یہی چیز جو ہے نا کیا ہے, یہ میری ایک وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 8 9 سال کی اسٹرگل جو چل رہی تھی دماغ کے اندر, اور اس کے بعد بھی کیا ہوا, جو پہلا جو مہینہ تھا نا وہ اس نے مجھے کیا کر کے ہلا کے رکھ دیا. اس 8 9 سال کی جو ایک وہ تھی. اب جب میں آیا بھی تو پھر بات ہے, والدین کی اتنی رضامندی تو اس طرح نہیں تھی, لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ تم ڈگری لے لو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم ڈگری لے لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈگری میں آپ کو ٹاپ موسٹ طریقے سے لے کے دے دوں گا, گریڈس کے ساتھ, میں اچھے گریڈس کے ساتھ لوں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب گریڈس بھی اچھے نہیں, میں گریڈس بھی اچھے کے ساتھ لے لوں, گریڈس بھی اچھے لے لیا, سب چیزیں جو ہے نا. لیکن اب میں نے کہا والدین سے کہا کہ جی میں نے کہا کہ مجھے آپ کیا آپ چھوڑیں گے, آپ میں من سے جاؤں گا. تو اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا. اگرچہ کیا تھا, زیادہ خوش نہیں تھے والد اور والدہ جو ہیں, اگرچہ زیادہ خوش نہیں تھے, لیکن کیا تھا, اب وہ وعدہ تو کیا ہوا تھا انہوں نے. میں نے کہا آپ نے 5 بچوں کو دنیا میں لگایا ہوا ہے, وہ الحمدللہ دنیا کے لحاظ سے بہت اچھی پوزیشنس کے اوپر. میں نے کہا وہ 5 بچے آپ کے وہ ہیں, اچھی پوزیشنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی اچھی وہ, تو آپ ایک بچہ آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں کہ دین کے لیے کیوں نہیں آپ اس کو وہ کرتے؟ ایک بچہ تو آپ کا دین کا لیے ہونا چاہیے. میں نے یوں کہتا تھا صاف جو ہے, ایک وہ بھی ہونا چاہیے آپ کا. والد صاحب بھی میرے وابڈا میں چیف انجینئر ریٹائر ہوئے وابڈا کے اندر جو ہے, وہ بھی انجینئر تھے. ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اس میں سے 2021 کے اندر انتقال ہوا تھا, 25 مارچ 2021, پچھلے سال کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے. تو والد صاحب بیچارے وہ ہو گئے کہ جناب ہم اس میں سے, تو وہ, لیکن یہ تھا کہ دل میں تو ظاہری بات ہے ماں باپ پہ ہوتا ہے نا کہ بچہ جو ہے نا اب اتنا کچھ پڑھ کے سارا کچھ ہو کے, اور ایسا بھی نہیں کہ یار یہ کوئی ایسا ہے کہ جناب اس کو کوئی کسی جگہ کے اوپر ہر جگہ لاتیں پڑیں گی, وہ بھی نہیں تھا. پتا تھا ان کو کہ جی آفرز بھی ہیں اس کو, یہ کسی بھی جگہ پہ گھس کے جو ہے نا کیا ہوگا, کہیں پہ بھی جائے گا یہ گھس جائے گا, سلیکٹ ہو جائے گا. تو اب وہ بڑی ان کے لیے مسئلہ تھا کہ جی اس طرح سے. اور مجھے بھی خود بھی پتا تھا کہ میں کسی بھی جگہ کے اوپر اگر میں کہیں وہ کروں گا نا, اپلائی کروں گا, تو انشاءاللہ میں نے وہاں پہ سلیکٹ ہو جانا ہے. مجھے خود بھی پتا تھا. تو لیکن جب وہ ہوا پھر آئے اس میں سے, تو یہ ایک ساری میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں آنی ہیں, یہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں آنی ہیں. ابھی آپ اس راستے کے اندر آئے ہو تو شیطان آپ کے اوپر کیا کرے گا, حملے کرے گا.
بھائی چھوڑو، کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے مولوی بننا، کوئی جو ہے دین پہ چل لیں گے نا، اللہ اللہ کر لیں گے، لوگ بھی آپ کو کہیں گے یہ کتابیں پڑھنا کوئی تھوڑے کچھ ضروری ہے، آپ سارے باقی بھی آپ وہ باقی کام کر لو، چھوڑو بس ٹھیک ہے، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ کیوں ایسے ہو؟ مولوی تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں مولوی تو ٹھیک بھی نہیں ہوتے، مولوی تو خراب ہوتے ہیں، یہ کیا وہ ہم جو ہے نا اس میں سے وہ پڑھیں؟ ذہنوں میں ڈلا ہوا تھا نا، آج کل معاشرے کی چیزیں ڈلی، پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری ان ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر جب وہ کیا الحمدللہ، ایک چلتا رہا، ایک پہلا سال جب مکمل ہوا، پوزیشن آئی پہلی جو، اس کے بعد بھی کیا تھا، ایک پھر دوبارہ ایک نئی جنگ شروع ہوئی کہ جی ایک ایم بی اے کے لیے مجھے تھا کہ جی میں اب کیا کروں. ایم بی اے کے لیے جو ہے نا میں ایک یونیورسٹی نے آفر کر دی، وہ ایک اور نئی کہانی تھی، وہ بھی دل میں، یعنی مسلسل کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک مسلسل ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ، مسلسل آپ کی اپنے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور شیطان آپ کے اوپر مسلسل محنت کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو چھڑواؤ، یہاں سے چھڑواؤ، اس کو نکالو یہاں سے، اس کو یہ نکلے کسی طریقے سے، یہ کیوں ادھر آ گیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ یہ جنگیں کرتا رہے گا، اس کو نکلواؤ کسی طریقے سے. اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ پتا ہے اس کا سب سے سافٹ ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے شیطان کے لیے؟ جو نیا نیا طالب علم ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سب سے جس کو کہتے ہیں اس کا ہاٹ فیوریٹ ہوتا ہے، وہ شیطان کا ہاٹ فیوریٹ. وہ کہتا ہے اس کو بھکانا کیا ہے، اس کو چھڑوانا بڑا آسان کام ہے، کیونکہ نیا نیا اس کو تھوڑی مشکلات پیش آئیں گی. ابھی جب بھی آپ نیا کام شروع کرتے ہو تو آپ کیا ہوتا ہے، چند دن تو مشکل تو پیش آتی ہے، تو وہ کہے گا چلو جی اس کو کیا کرو، بھگاؤ یہاں سے، اس کو بھگاؤ یہاں سے. تو وہ آپ کے اوپر کیا کرے گا، سب سے پہلی محنت آپ کے اوپر یہی ہوگی کہ بھاگو، چھوڑو، کدھر تم جو ہے نا پھنسے ہوئے ہو. تو آپ بھی اپنے آپ سے کیا کر رہے ہوں گے، کہیں گے یار بس چھوڑو، ایسی جو ہے نا بس شوق ہم نے پورے کر لیں، بس ہمیں دیکھ لی ہے، چھوٹی موٹی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی تو آپ کہیں گے یار یہ دیکھا ہے بھائی سسٹم جو ہے نا تھوڑے سے کیا ہے، مزہ نہیں آ رہا، سسٹم جو ہے نا مزہ نہیں آیا ہے، بس یہ کیسے چلے گا، ہوگا کیسے، ویسے اتنی آسانی سے کیسے چلا لیں گے یہ لوگ، کیا ہوگا؟ اب آپ کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا اٹھنے لگ پڑیں گے سوالات کہ شاید کتابیں جو ہے نا اتنی زیادہ ہیں، یہ میں کتابیں کیسے کروں گا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ آنی ہے، میں آپ کو سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں، میں پہلے دن ہی ساری چیزیں کھول کے وہ کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی وہ بتانے والا نہیں تھا کہ بھائی دیکھو، اس میں سے ہمیں اس طریقے سے وہ ہمت دلانے والے نہیں. میں اس لیے کیا کرتا ہوں، میں پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں چل ماحول ہوتا ہے، پہلا ہفتہ ہمارے یہاں چل ماحول. ہم کہتے ہیں یار تم میں کیا کر رہا ہوں، تم ہمارے سسٹم کو سمجھو، پہلے سسٹم کو سمجھو، استادوں کے مزاجوں کو سمجھو، میرے مزاج کو سمجھو، پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی، زندگی پڑھی ہے انشاءاللہ، کتابیں میں مکمل ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. گھبرانے کی کون سی بات ہے، گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک وہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو اب اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کام کے لیے لگا دینا ہے، اس کو لگا دینا ہے اپنے اس میں سے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی، شیطان کی باتیں نہیں سننی، پلان نہیں کرنا ہم کیسے چلیں گے، کیا ہوگا، یہ ہم پڑھ لیں گے، کیسے پڑھ لیں گے ہم جو ہے، یہ عربی عبارت ہم کیسے پڑھیں گے بغیر اعراب کے، یہ پڑھتے کیسے ہیں بغیر اعراب کے، تو کیسے پڑھتے؟ تو دیکھو ہر چیز کو کیا ہوتی ہے، آپ کو ہر چیز کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز، کوئی مشکل ایسی نہیں ہوتی جس کے لیے کیا نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جو ول ہوتی ہے نا آپ کی، تو وے بھی نکل آتا ہے، راستہ بھی بن جاتا ہے. آپ راستہ صرف چلنا شروع کرو. ایک مسافر ہو نا، وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو نا، ہاں ہم نے تو یہ دیکھا ہے بہت زیادہ، آپ لوگوں کو پتہ نہیں علاقوں کے اندر یہ کبھی آپ کی نظر پڑی کہ نہیں پڑی. آپ کبھی دیکھو نا، تو جو سڑک ہوتی ہے اس کے دونوں طرف درخت ہی درخت ہوں، تو بعض دفعہ آپ جب دیکھو گے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ درخت آپس میں بہت دور جو درخت ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے وہ آپس میں مل گئی ہیں.
तो आप दूर से देखते हुए ना एक तो समझते हो यार ये तो दरख्त है, आगे तो रास्ता ही बंद है, आगे तो रास्ता ही बंद है। आप क्या करना शुरू करते हो, चलना शुरू करते हो। तो वो क्या है, जब चलते हो ना तो आप देखते हो रास्ता खुलता जाता है, खुलता जाता है। कभी नोट किया आपने, वो रास्ता खुलता जाएगा है। रास्ता कैसे खुल रहा है भाई, ये तो मुझे दूर से तो नजर आ रहा था कि ये तो दरख्त है, ये तो बंद है, ये तो बंद है। या आप दूर से कोई गली देखो और आगे घर बना हुआ, तो आप कहते हैं ये तो रास्ता ही बंद है। लेकिन जब आप आगे गली में जाते हो तो आप देखते हो साइड के ऊपर क्या होता है, साइड के ऊपर रास्ता होता है। वो साइड के ऊपर रास्ता होता है जिसमें से आपने गुजर के आप उधर जो है ना, आप थोड़ा सा एक एक लेफ्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो और वो जो है आगे चल जाते हो। तो जिंदगी के अंदर ऐसे ही आपको लग रहा होता है। ठीक है। मुझे भी अब मुझे एक ऐसा एक मुझे ख्वाब लगता है, मुझे एक ख्वाब लगता है। कहता हूँ यार मैंने 10 साल पढ़ाई कैसे कर ली, और इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली कि आप सोच नहीं सकते हैं। यकीन करें, मैंने जो मदरसे के अंदर पढ़ाई की है ना, शायद मेरी सारी दुनियावी तालीम एक तरफ हो और मेरे मदरसे के जो 10 साल है ना उनको एक तरफ करें तो ये ज्यादा होंगे। क्यों, मदरसे में तो मैंने 20-20 घंटे पढ़ाई की है। और ये मैं मुबालगे के तौर पे नहीं कह रहा हूँ आपको, आपका उस्ताद जी मुबालगा कर रहे हैं, 20 घंटे नहीं, मैंने 20 घंटे पढ़ा है भाई। क्यों ऐसे पढ़ा है, सर्दियों में मैं 2:30 बजे रात को सोता था और सुबह 4:30 बजे उठता था। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में तो और जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो जो है ना आपके पास टाइम ही थोड़ा, फजर की नमाज जल्दी हुई तो मुझे फजर से मैं पहले उठा होता था। सर्दियों की बात का आपको बता रहा हूँ, 2:30 बजे। और ये नहीं कि एक दिन कर लिया होगा उस्ताद जी आपने 2 दिन कर लिया होगा, नहीं। ये मेरी तकरीबन रूटीन जो रही है, ये मेरी पहले 2 साल मेरी रूटीन रही है। पहले 2 साल मैं सबसे आखिरी लड़का होता था जो मस्जिद से उठता था, सोने के लिए जाता था, और सबसे पहला लड़का होता था जो मस्जिद के अंदर मौजूद होता था। सिर्फ नमाजों का इसमें टाइम लगा लें, मेरा 2 घंटे तकरीबन सोने का टाइम होता था, 2 घंटे। दोपहर को भी नहीं सोता, सिर्फ 5 मिनट के लिए कैलुला की सुन्नत के लिए, बस 5 मिनट वो करता था। खाने के अंदर भी कोशिश ये होती थी कि यार 5 मिनट में खाना खा के जल्दी, जिस दिन बारी नहीं होती थी, 5 मिनट में खाना खाया और निकलो भाई, किताब और वो मस्जिद पहुंचो, किधर, मस्जिद के अंदर। बाकी सोने के लिए जा रहे रहते, मैं मस्जिद के अंदर घुस रहा होता था कि यार अभी बैठ के क्या करना है, रटे लगाने हैं क्या उसमें से। तो मैं बहुत दफा, वो अभी भी होता है, बहुत बड़ा मुझे वो होता था, 3-3 4-4 दिन में कपड़े नहीं चेंज करता था, गर्मियों के अंदर भी तीन बदबुएं भी आ रही हैं। और लेकिन पागलपन था ना, सवार था जहन के ऊपर जो है, 3-3 दिन तक जो है कपड़े भी चेंज नहीं हो रहे, कोई वो नहीं है बस। वो पागल लोग कहते हैं जिन है, ये क्या है, वो होता भी था, हमारे मदरसे में थे भी वो जिन्नात वगैरह भी थे। तो वो लोग बात समझते भी थे कि ये क्या है, ये जिन है, ये ऐसे कैसे पढ़ता कैसे है। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग में इतना नहीं पढ़ा, मैंने इतना उसमें नहीं पढ़ा, एमबीए भी जो बाद में किया वो टॉप भी किया सारा कुछ, उसमें भी नहीं वो किया। लेकिन मदरसे के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई बस, अब ये क्या है, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा जीना मरना है, यही सब कुछ है। लाश ही जाएगी अब जो है, अगर जाएगी तो मदरसे से जो है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने सीखना है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें वो थी। और ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे बारे में पूछ लें, जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है या जिन्होंने मुझे देखा है, उनके उनसे पूछ लें कि यार ये जो था ना, ये उसने वो कहते हैं ना बाबा जी बाबा जी। उसमें से मेरी दाढ़ी के बाल सारे तकरीबन जो है ना सफेद हो चुके हैं इस वक्त, हालांकि मेरी वो एज इतनी नहीं जिसके मैं कहूँ कि वो दाढ़ी के उसमें से। मैं कहीं जाता हूँ बच्चों के साथ, तो वो लोग जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि ये पोता पोती समझते हैं मेरे अपने बच्चों को, वो मेरा पोता और पोती समझते हैं। तो इसमें से मैं इस्लामाबाद में वो गया हुआ था, तो अपने भतीजों और भांजों को लेकर जो है ना, वो ईद के ऊपर ही, तो हाँ, F10 मरकज के अंदर, तो मेरे वालदा वहाँ पे रहती हैं F10 के अंदर। तो मैं लेकर गया, तो अपने भांजे और भांजियां वगैरह जो थे, तो आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो 8-9 जो है ना, वो लेकर वो आइसक्रीम के लिए मैं उनको ले गया। मैंने कहा चलो आ जाओ जी आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम खिलाई, तो अब वो खिला के जो है ना सारे, और मेरा छोटा बेटा जो है माशाल्लाह वो अभी 2 साल का है, वो मेरे साथ नहीं था, मेरी बेटियां भी थी। और उसमें से तो 8-9 एक ही गाड़ी के अंदर, मेरी छोटी सी गाड़ी है मेहरान, तो उसके अंदर जो है ना बैठ के सारे वो पीछे भी वो करके 8-9 बच्चे जो है ना सारे वो करके मैं बिठा के उनको ले गया। तो अब वो आइसक्रीम खाई बच्चों ने सारे ने बड़े खुशी से जो है। तो अब जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो एक बंदा गाड़ी से निकला,
وہ فیملی کے ساتھ تھا وہ بھی. کہنے لگا کہ ہم لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں، یہ آپ کے پوتے پوتی ہیں یا نواسے نواسے ہیں آپ کے. حالانکہ وہ کیا تھے، میرے بھانجے بھانجیاں، اور وہ میرے اپنے بھی. اب اس کو تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی ابھی تو ایک چھوٹا جو ہے وہ سویا ہوا تھا وہ گھر کے اندر، کہ اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو پڑپوتا بنا دینا تھا میرا، جو ہے جو میرا بیٹا ہے اس میں سے تو وہ، تو میں نے گھر میں آ کے بتایا تو گھر والے بھی بڑے ہنسے. تو بھائی کہنے لگا کہ اصل میں وہ یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ یہ اس کے اپنے بیٹے ہیں کہ یہ پوتے پوتی ہیں، کیونکہ اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں تو یہ 8 9 بچے ہوں کسی بندے کے، تو وہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا 8 9 کے ساتھ، اور ان کے اتنے لاڈ اور اتنے نخرے نہیں اٹھا رہا ہوتا جس کے 8 9 بچے ہو چکے ہوں. تو وہ ایسا اس لیے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ نہیں یار یہ اس کے اپنے بچے نہیں رکھتے، یہ کیا ہوں گے اس کے، اس لیے پوتے پوتے نواسے نواسے ان کے تو بندہ لاڈ اٹھاتا ہے نا، اپنے بچوں کو تو پھینٹی لگاتا ہے کہ جی اس میں سے. تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں چپ، ہمیں ہنسا، اور میں جو ہے نا میں چل پڑا جو ہے اس میں سے جو ہے نا. لیکن وہ اسی وجہ سے ساری ہوئی کہ وہ جو محنت تھی، اور ایک اس میں سے ایک جو تھا سارا. تو آپ کو کیا کرنی پڑے گی، آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون دیں گے، وہ سکون دیں گے کہ آپ کیا ہوگا، کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ زندگی جو ہے، مجھے آج تک الحمدللہ کبھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. مجھے کوئی کہے کہ یار اگر آج سے تم پیچھے جو ہے نا 18 سال پہلے چلے جاؤ، 18 سال 2004 کے اندر میری انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی، تو میں جو تھا سپتمبر کے اندر یا اگست سپتمبر کے اندر میرا رزلٹ آیا، اکتوبر کے اندر، اور نومبر کے اندر میں کیا تھا، میں جامع مدرسے کے اندر موجود تھا، مدرسے کے اندر تھا. تو مجھے کوئی کہا کہ یار تمہیں کوئی ریگریٹ ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے کیا ریگریٹ ہوتا ہے بھائی، مجھے تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا 10 زندگیاں بھی دیں تو میں کیا کروں گا، 10 دفعہ بھی کیا کروں گا، میں دوبارہ مدرسے کو. ہاں ایک چیز مجھے ایک ریگریٹ ہے، میں حافظ قرآن نہیں، میں حافظ قرآن، وہ مجھے بڑا ریگریٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو ہے، میں کیوں حافظ قرآن کو اتنا کچھ آخرت میں ملنا ہے، تو میں کیوں اس سے پیچھے رہوں. وہ جو اتنا کچھ ان کو حافظ قرآن کو ملنا ہے، حافظ قرآن کے والدین کو جو کچھ اتنا کچھ ملنا ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں پھر اس کے اندر. تو مجھے یہ چیز مجھے ضرور ایک ریگریٹ ہے زندگی کے اندر، کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ وہ علم دین جو ہے اس میں سے ساتھ میں حفظ بھی کروں اس طریقے سے. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جس میں ہوتا ہے صبح سے شروع کر رات تک صرف پڑھنا پڑھانا. میں کوئی دنیا کے کاموں کے اندر کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ جی دنیا کے کام پہ میں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتا، پڑھانا چاہوں تو یونیورسٹی میں پڑھا سکتا ہوں. اور بھی بہت سی آفرز بھی آئیں جابس کی، جو ہے بڑی اچھی اچھی جابس کی آفر بھی آئیں، بہت کچھ وہ ہوا. لیکن میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، صرف میں نے کہا بھائی اب میں کیا ہوں، میں صرف اب مدرسے کا ہی ہوں، بس اب یہی زندگی ہے. یہی ہو حالات بھی آئے، حالات بھی آئے بڑے سخت قسم کے، جو ہے جب شادی ہوئی 34 سال کی عمر میں، تو شادی ہوئی جا کے 34 سال کی عمر میں. اب کچھ تھا نہیں جیب کے اندر، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کریں تو کیا کریں بھائی. اور 1 روپیہ نہیں کماتا تھا. تو حالت جو تھی بڑی ایک وہ رہی ہے اس میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. لیکن اب مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں اس چیزوں کو سوچ کے کیا کروں، میں وہ کروں. میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ کا اتنا شکر ہے، آپ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنی چیزیں جو ہیں. زندگی ایک ایسی ایسی سکون، اتنا سکون. تو مجھ سے کوئی کہے کہ یار آپ نے اپنے سے زیادہ کوئی سکون والا آدمی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے سے زیادہ سکون والا آدمی دیکھا ہے، یقین کریں مجھے نا مجھے ایسا نہیں لگتا. جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، میرے شیخ جو تھے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو واقعی وہ جو ہے نا چند ایک کو اس میں سے، میں کہتا ہوں یار مجھے اپنے سے زیادہ سکون والا آدمی کوئی نہیں وہ نظر آتا کہ یار مجھے اس سے مجھ سے زیادہ سکون کس کے پاس ہوگا، مجھ سے زیادہ سکون کس کے پاس ہوگا. کہتے ہیں اس حالت کے اندر بھی جو ہے، میں کہا بھائی کیا ہے، ہم کیا ہیں اس کے اندر بھی، ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کیا ہو کوئی بڑے بڑے گھروں میں رہو گے تو تبھی آپ کو سکون ملے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرو گے تبھی آپ کو سکون ہوگا. سکون تو دل کی کیفیت کا نام ہے، آپ کی ایک وہ ہے. اور جن آپ سبق میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
میرا اللہ تعالیٰ بس مجھے صحت دیں اور ساری چیزیں جو ہے نا ایک وہ ہو، تو آپ دیکھیں گے میں جو سبق پڑھاتا ہوں تو میں بڑے، جس کو کہتے ہیں نا بڑے انرجیٹک اس کے اندر جو ہے نا، اور یہ صبح سے لے کر رات تک کے جو اسباق ہوتے ہیں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ویسے نہیں چل سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا وہ پیشن ہے تو تب وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو کر رہا ہوں نا اپنے صرف تھوڑی بہت آپ کے سامنے وہ دکھانے کے لیے جوش جذبے جو ہے، تو وہ جوش جذبہ ایک دو سبقوں میں چلتا ہے، وہ صبح 5:30 سے رات 12 بجے تک نہیں چلتا وہ جوش جذبہ۔ میں جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، جس سے کہ میں بس کیا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ایک دم طاقت آ گئی۔ میں بیمار بھی ہوں گا تو میں جب سبق پڑھانے شروع کرتا ہوں تو بس وہ جو ہے نا ایک جیسے جیسے کہ انرجی ہوتی ہے۔ اچھا جس دن سبق نہیں ہوتا نا، ہفتے اور اتوار کو، تو میری بیگم صاحبہ مجھ سے جو ہے نا اسی بات پہ خفا ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہفتے اتوار کو ہوتے ہیں سبق لیکن کم ہوتے ہیں، تو اس دن میرا کیا ہو رہا ہوتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں درد جو ہے مجھے ہوتا ہے جو ہے میگرین کا ہوتا ہے اور بہت سخت سر میں درد ہوتا ہے مجھے تو وہ کہے گی کہ اچھا یہ اچھا بہانہ ہے، سبق جب آپ کے چل رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو کوئی میگرین شیگرین کچھ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہوتا، تو ہفتہ اتوار کے دن اگر کوئی چلو کوئی باہر سے کوئی چیز لانی ہے، کوئی فلاں کرنا ہے، تو اس دن کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کا سبق، اور وہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی جو ہے نا یہ اچھی ایک وہ ہے آپ کی۔ حالانکہ میں یہ نہیں لگا اس کے سامنے میں بہانہ کر رہا ہوتا ہوں، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک جو میری ایک وہ ہے نا کہ کیونکہ میں پڑھا کے میری کو کیا بن چکی ہے، ایک میری زندگی بن چکی ہے پڑھنا پڑھانا، ایک شوق کے اس میں سے، تو اس شوق کی اس میں سے تو آپ کا جو وہ تھا مجھے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو جب ایم بی اے کر رہا تھا تو تو وہ پوچھتے تھے کہ جناب اس میں سے جب ہم وہ کرتے تھے تو میں وہ پوچھتے تعارف کو پوچھتے تھے، ہاں جی میں کہتا تھا کہ انجینئر بائی پروفیشن اینڈ مفتی بائی پیشن، انجینئر بائی پروفیشن مفتی بائی پیشن۔ پیشن کی جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ مفتی جو بننا تھا یہ میرا کیا تھا، ایک پیشن تھا اس میں سے، تو پروفیشن جو تھا میرا وہ تھا، لیکن اس پہ پروفیشن کو بھی ہم نے کیا کر دیا، سائڈ لائن کر دیا کہ بھئی اب تو ہم کیا ہیں، یہی ہمارے لیے پروفیشن، یہی پیشن، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو بچوں یہ جو ساری باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی ہمتیں کیا کر لو، اپنی ہمتیں باندھ لو، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جس راستے پہ چل پڑے ہو نا، یہ کیا ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ لوگوں کو، اور یہ ایک بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کسی چیز کے لیے چنا اور آپ کو نہیں جی ہم کیا نہیں کرتے یا اللہ ہم نہیں چلتے اس راستے کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند آتی ہے کہ جی تمہارے لیے میں نے ایک چیز وہ کی ہے اور تمہیں کیا نہیں ہو۔ بنی اسرائیل کے دیکھیں نا کیسے قرآن کے اندر آپ پڑھو گے بھی انشاءاللہ، بنی اسرائیل کو کس قسم کیا کچھ ملتا تھا، ناشکریاں کرتے تھے، تو اس لیے کیا ہوتا تھا، رگڑے بھی بڑے لگتے تھے، پھر رگڑے بھی لگتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انشاءاللہ یہ آپ کو استاد جی کہہ رہے روزانہ چلے گا، روزانہ نہیں، میں سبق آپ کو پڑھاؤں گا، اچھا یہ نہ ہوگا وہ استاد جی لگتا ہے بس یہ وہ موٹیویشنل اسپیکرس کی طرح کیا کرتے ہیں ہوائی باتیں کر کے ادھر سے ہم ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال کے گھر میں بیٹھیں گے اور بس ہوائی شوائی جو ہے نا سارا کچھ چھوڑ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس لیے آپ نے جب میں دیکھوں گا جس دن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے آپ کی ہمت جواب دے رہی ہوگی، وہ مجھے پتا ہے یہ ہوگا، آپ 10 دن چلو گے پھر 10 دنوں بعد یار یہ بڑا مشکل کام ہے چھوڑو جی، پھر آپ کی ہمتیں جواب دیں گی، میں پھر کیا کرتا ہوں، میں پھر آپ کو کیا کروں گا، ایک ایک جو ہے نا ایک آپ کی ہمت کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات پیرا یا کچھ اس طرح وہ کر کے تاکہ میں نے اب کیا کرنا ہے، آپ کو اس پہ میں نے آپ کو بک اپ کرتے رہنا ہے، آپ کو میں نے چلانے کی کہ آپ چلتے رہو، اور آپ کو پوچھتا جی ہم کیسے کریں گے، ہماری عمریں بڑی ہو گئی ہیں، ہم فلاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فلاں ہوتے ہیں نہیں بھائی، اور یہ بات یاد رکھنا اللہ کے ہاں کوئی یہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے جو وہ تھا کہ جی آپ کو کیا آیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں، آپ کے جذبے کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہی کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاں بڑا قبول ہوتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی فیل نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں کوئی فیل نہیں ہے، اللہ کے یہاں سارے پاس ہیں۔ مدرسے کی لائن میں تو آپ کیا ہو سکتے ہو، فیل ہو سکتے ہو، استاد کہیں کہ آپ فیل ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ جو فیل ہے نا مدرسے کے اندر وہ بھی اللہ کے یہاں پاس ہے،
وہ اللہ کے यहाँ وہ भी पास है। क्यों? क्योंकि क्या था उसमें से? वो तो एक बंदा उसमें से। और आप कहोगे सर जी ये आप कैसे बात कर रहे हैं? हदीस में पता है क्या आता है? हदीस में आता है कि एक आदमी है जो कुरान पढ़ता है, अच्छा कुरान पढ़ता है, उसको आपने सुनी हुई होगी, मशहूर हदीस है। उसको क्या मिलता है? एक सवाब मिलता है। एक सवाब यानी उसकी जो है ना, उसका एक सवाब होता है। और जो कुरान पढ़ने की कोशिश करता है और नहीं पढ़ पाता सही तरीके से, ठीक है ना, उसको कितने मिलते हैं? उसको डबल सवाब मिलता है। डबल सवाब मिलता है। क्यों? एक तो मुशक्कत उठाने का, कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं सीख पा रहा, मुशक्कत उठाने का। दूसरा ये कुरान पढ़ने का जो है उसको डबल सवाब मिलता है। तो आप में से जो कमजोर हैं उनको तो डबल सवाब मिलेगा, जो मेहनत करेंगे उनको डबल सवाब मिलेगा। एक तो चीज याद नहीं हो रही, ऊपर से क्या कर रहे हैं, फिर भी याद कर रहे हैं, तो एक मुशक्कत को भी बर्दाश्त करना और उसमें से भी जो है। और एक जो होंगे जिनको क्या होगा, सिंगल सवाब मिल रहा होगा। तो ये तो क्या है, आप जो है ना, तो इसलिए तो ये क्या है, अल्लाह के यहाँ तो कोई बंदा क्या नहीं है, कोई फेल नहीं है, कोई फेल। ठीक हो गया बच्चों? ये तो था आज का एक वो था। कल से फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा अपनी तरतीब के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, समझाऊंगा आपको। आप इंशाल्लाह, कोई गुनाह भी हुआ ना, आपने कोई बहुत ना भी किया, इंशाल्लाह मैं आपको ना आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाल्लाह ये जो आप मेरे साथ जितना वक्त गुजारेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। आप ज़िंदगी को किसी और अंदाज से देखना शुरू करेंगे। आप ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतने कमाल की एक वो है, सारा कुछ उसके अंदर। हम क्यों परेशानियों में क्यों फंसे हुए हैं भाई? क्यों घबराहटें और फलां चीज़ों के अंदर? अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है, 60-70 साल की, 80 साल की जो ज़िंदगी है, तो ये ऐसी, हम तो ऐसे वो नहीं है उसमें से। हमारा तो कोई नुकसान है ही नहीं है। हम तो जिस हाल में भी हैं, अल्लाह ताला हमें क्या कर रहे हैं, वो जो है ना उसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। परेशानियाँ भी आ रही हैं, जो कुछ भी आ रहा है, उसमें भी हम मोमिन का तो नुकसान है ही नहीं। मोमिन क्यों खफ़ा हो सकता है? मोमिन को तो खफ़ा होने की तो कोई तुक ही नहीं बनती है। मोमिन हर हाल में क्या है, उसकी तो खुशी-खुशी है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों के अंदर क्या होगा, एक एक पॉज़िटिव चेंज आएगा। आप इंशाल्लाह वो चलोगे तो आप अपने उसमें से, और ये सारी चीज़ें, तो आप जब आ गए हो तो छोड़ना नहीं, ठीक हो? बिना भी आ जाइए। ये तो था हमारा।